اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات کے سرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے جو دین خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ معلیٰ میں قابل قبول دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المسلمین ووفقنا لنشر الحقائق الاسلامیہ وتحفیم الاسلام خیر الادیان۔ خالق کائنات کے احسانات، انعامات اس قدر ہیں کہ کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سارے نعمات غیر متناہیہ میں سے اور تمام احسانات غیر متناہیہ میں سے جو سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام ہے وہ دولت اسلام ہے، نعمت ایمان ہے۔ اس کے برابر کائنات میں کوئی دوسری نعمت نہیں ہے۔ تو پھر اسلام کا سمجھنا اور پھر اس کے بعد خدا توفیق دے تو دوسرے بنی نوع انسان کو سمجھانا، اس سے بڑی سعادت مندی کوئی نہیں ہے، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن توفیق الہی بھی تب شامل حال ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر کچھ حقائق کے نشر و اشاعت کی تڑپ ہو، طلب ہو۔ توفیق بانداز ہمت ازل سے آنکھوں میں وہ قطرہ جو گوہر نہ بنا تھا۔ اگر آدمی کے اندر تڑپ نہ ہو، طلب نہ ہو، تو پھر بارگاہ رسالت میں رہ کر بھی کوئی آدمی ہدایت نہیں پا سکتا۔ جیسا ابو جہل اور ابو لہب زندگی بھر پیغمبر اکرم کی کا مارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، بیٹھتے رہے، اٹھتے رہے، سنتے رہے، لیکن ہدایت حاصل نہ کی۔ اور جن کے اندر تڑپ تھی اور طلب حق کی جستجو تھی، انہوں نے، کسی نے یمن میں بیٹھ کر کلمہ حق ادا کیا، کسی نے فارس میں رہ کر حق کے اسلام ادا کیا، کسی نے ربضہ میں رہ کر حق کے رفاقت ادا کیا، اور صحیح معنوں میں مسلمان بن کے جیے اور صحیح معنوں میں اسلام کی دولت سینوں کے ساتھ لگا کر دنیا سے گئے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کہ کچھ رسمیں بنا کردن بقا کو خون غلطی دن، خدا رحمت کو ندی ناشکان پاک تینت را۔ تو سلسلہ کلام تفہیم اسلام کے بارے میں جاری تھا، اور بحمداللہ گزشتہ پروگرام میں حج اور اس کے بارے میں سوال و جواب سے فراغت کے بعد آج میں چاہوں گا کہ اسلام میں تجارت کا کیا مقام ہے، تجارت کے اقسام کیا ہیں، احکام کیا ہیں، ان کے بارے میں ذرا روشنی ڈالی جائے اور حاضرین کرام کو آگاہ کیا جائے کہ اسلام میں تجارت جو ہے یہ ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ عام طور پر جیسا کہ میں نے ابتدا میں گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ عبادت کا صحیح مفہوم سمجھنے میں لوگوں نے اکثر ٹھوکر کھائی ہے۔ چند اعمال اور افعال مخصوصہ کو عبادت سمجھتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن حقیقت یہ ہے اگر قرآن اور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان اور تاریخ اسلام اور بزرگان دین کے کلام کا جائزہ لیا جائے، تحقیقی نگاہوں سے ان کا مطالعہ کیا جائے، تو عبادت کا مفہوم بہت بڑا وسیع نظر آتا ہے۔ چنانچہ خواہ او کام جس کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، اگر خالق کائنات کی خوشنودی کے لیے
मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुँचाने की गरज से वो अंजाम दिया जाए तो वो इबादत के ज़ुमरे में दाखिल हो जाता है। जैसे नमाज कुर्बतन इल्लाह अदा की जाए तो ये अफदलुल इबादत है, लेकिन अगर रियाकारी की नीयत से पढ़ी जाए तो ये अफदलुल इबादत बन जाती है। इस तरह कारोबार करना ताकि आदमी हलाल का लुक़मा खाए, बीवी बच्चों को हलाल खिलाए, मेहमानों की तवाज़ो भी रिज़्क़ हलाल से करे, और जो बच जाए बने नौवे इंसान के ग़ुरबा व मसाकीन की इआनत करे, तो ये अल्लाह की इबादत है, बल्कि ये अफजलुल इबादत है। जैसा कि उसूल फ़ुरूए काफ़ी में हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, फरमाया अल इबादतो सबऊन जुज़अन अफजलुहा अत्तिजारा, फरमाया इबादत की 70 किस्में हैं और उन किस्मों में से अफजल किस्म का नाम तिजारत है। लिहाजा तिजारत जो है इस्लाम में इसका बहुत बड़ा बुलंद मकाम है, और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहादीस को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो उन्होंने इस पर बड़ा जोर दिया है, और यहाँ तक फरमाया कि कसब व इक्तिसाब जो है रोज़ी कमाने के बहुत सारे ज़राए में से, जिनमें से मुलाजमत भी है, दस्तकारी भी है, लेकिन अफजल जो है तरीक़ाकार वो तिजारत है। मासूमीन ने यहाँ तक फरमाया कि रिज़्क़ के 9 हिस्से जो है खालिक कायनात ने तिजारत में रखे हैं, और एक हिस्सा जो है बाकी कारोबार बाकी चीज़ों में है। लिहाजा यही वजह है कई महतारीन के असहाब कि जो है वो तिजारत में बड़ा एहतमाम करते थे, हमेशा कसब हलाल को तरजीह देते थे। यही वजह है कि उनके अस्मा इल्म रिजाल में अगर पढ़ा जाए तो कोई माशाअल्लाह तहान नज़र आता है, आटा बेचने वाला, कोई तमार नज़र आता है, खजूरें बेचने वाला, कोई बन्नान नज़र आता है, मकान बनाने वाला, कोई खयात नज़र आता है, कपड़े सीने वाला, कोई दहान नज़र आता है, यानी तेल बेचने वाला। अलगरज उनके नामों के लहकों से पता चलता है कि वो कारोबार को कितनी अहमियत देते थे, और इस कारोबार के करने में बल्कि अपने लिए कोई ऐब भी नहीं समझते थे, बल्कि इस किस्म के अलकाब अपने नामों के साथ लगवाना पसंद करते थे। उनकी पहचान यही थी, और उनकी जो है निशान इम्तियाजी यही था कि फलाना साहब जो है वो फलाना कारोबार करता है और फलाना फलाना कारोबार करता है। तो बहरहाल खालिक कायनात दीन, चूँकि दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, बल्कि अकमल दीन है, इसलिए उसने माद का भी एहतमाम किया कि आखिरत को सुधारने का तरीका क्या है, आकबत को संवारने का सलीका क्या है, और दुनिया में इज्जत के साथ रोटी कमाने रोटी खाने का तरीक़ा कार क्या है। इसलिए वो माद हो या माश, दोनों को बराबर अहमियत देता है। मैं अर्ज करूँगा कि जहाँ तक कारोबार का ताल्लुक है, रिज़्क़ हलाल कमाने का ताल्लुक है, इसकी अजमत और इसकी जलालत को समझने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि बेबाबर मशहूर खालिक अकबर ने 1,24,000 नबी और रसूल भेजे, और उनमें से किसी एक का लक़ब सिवाय मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हबीब खुदा नहीं है। वो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलका से वो हबीबुल्लाह, कि हलाल का लुक़मा कमाने वाला, कारोबार करके रोज़ी कमाने वाला हबीब खुदा होता है। इससे वाज़ेह हो गया कि कसब हलाल सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि इबादत है, बल्कि अफजलुल इबादत है। जैसा कि पहले हदीस बयान की जा चुकी है,
کہ العبادۃ سبعون جزءا وافضلها التجارہ، لہذا خالق کائنات اپنے بندوں سے، اپنے کلمہ گویان اسلام سے یہ توقع رکھتا ہے، یہ امید رکھتا ہے کہ وہ کسب حلال کمائیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ افضل التحیت و تسلیم فرماتے ہیں، شیعتنا من مات جوعا ولم یسأل الناس، ہمارا شیعہ وہ ہے، ہمارا محب صادق وہ ہے جو اگر حالات کی سنگینی سے بھوکا مر جائے تو مر جائے، وہ گوارا کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کی غیرت فقر اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اس لیے خالق کائنات نے بھی قرآن میں فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ خالق اکبر نے مالداروں کے مال میں دو قسم کے لوگوں کا حق مقرر کیا ہے، ایک گروہ کو سائلین کہا جاتا ہے اور دوسرے گروہ کو محرومین۔ معصومین سے پوچھا گیا مولا ہم سائلین کو جانتے ہیں جو دست سوال دراز کرے اور لوگوں سے مطالبہ کرے کہ ہمیں کچھ دو، لیکن محرومین کن کو کہا جاتا ہے؟ تو فرمایا تھا محروم وہ شریف غریب ہیں جو ہیں تو غریب، نان و نفقہ نہیں رکھتے، سال کے اخراجات نہیں رکھتے، بلکہ نان جوینہ کے بھی محتاج ہوتے ہیں، لیکن اپنی غیرت فقر کی وجہ سے وہ لوگوں سے لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے الہا و زاری کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ سوال کرنا اپنی غیرت فقر کے منافی سمجھتے ہیں۔ اس لیے بھوکا مرنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اسلام کسب حلال کو، کسب معیشت کو اور روزی طلب کرنے کو، محنت مزدوری کرنے کو، خاص طور پر تجارت کرنے کو عبادت قرار دیتا ہے، لیکن یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خالق کائنات نے جو کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور ربا اور سود کو حرام قرار دیا، جیسا کہ خالق اکبر ارشاد فرماتے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ خالق اکبر نے بیع و شراء کو، کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور ربا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کاروبار کرنے کے آداب کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، سلیقے کیا ہیں۔ جس طرح ہر کام کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، بہر کارے کہ بے استاد باشد، یقیمی داں کے بھی بنیاد باشد۔ اگر کوئی کاریگر بننا چاہتا ہے تو پہلے سیکھنا، کاریگری کو سیکھنا پڑے گا۔ کوئی خیاط بننا چاہتا ہے تو قیادت کو سیکھنا پڑے گا۔ کوئی کاریگر بننا چاہتے ہیں، مکان بنانا چاہتے تو پہلے تعمیری کاموں کو سیکھنا پڑے گا۔ اس طرح کاروبار کرنا چاہتا ہے تو تجارت کے آداب کو سیکھنا پڑے گا، طریقہ کار کو حاصل کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ افضل التحیت و تسلیم سے منقول ہے، فرمایا الفقہ ثم المتجر، الفقہ ثم المتجر، پہلے فقہ کے مسائل سیکھو پھر کاروبار کرو۔ پہلے فقہ کے مسائل سیکھو، حلال و حرام کے طریقے مسائل سیکھو، پھر کاروبار کرو، جیسا کہ ملا یحضر الفقیہ میں حضرت شیخ صدوق نے یہ روایت درج کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کاروبار میں سود سے بچنے کے لیے، دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے، غلط کام کرنے سے بچنے کے لیے، لہذا فراڈ اور جو ہے تدریس سے بچنے کے لیے پہلے مسائل تجارت کا سمجھنا ضروری ہے۔
لہٰذا تاکہ کاروبار میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں لقمہ حرام شامل نہ ہو جائے، اور اس عبادت میں جو ہے کوئی بھی فعل حرام داخل ہونے کی وجہ سے عبادت فاسد نہ ہو جائے۔ چنانچہ تجارت کے احکام ہیں، کچھ کاروبار ایسے ہیں جو شریعت محمدیہ میں حرام ہیں، کچھ ایسے کاروبار ہیں جو مکروہ ہیں، اور کچھ ایسے کاروبار ہیں جو مباح ہیں۔ لہذا جب تک ان چیزوں کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک آدمی صحیح معنوں میں شریعت محمدیہ کے قانون کے مطابق کاروبار کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ لہذا آؤ پہلے یہ دیکھیں کہ شریعت محمدیہ میں وہ کون سے کاروبار ہیں، وہ کون سی تجارت ہے جس کو شریعت محمدیہ حرام قرار دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر مکروہ کاروبار کا تذکرہ کیا جائے گا، اس کے بعد پھر پتہ چل جائے گا جو کاروبار حرام بھی نہیں، جو مکروہ بھی نہیں، وہ یقیناً جائز ہے، مباح ہے، اور وہ کاروبار کرنا جائز ہے۔ لہذا آؤ پہلے اس بات کا تذکرہ کیا جائے کہ شریعت محمدیہ میں جو تمام شریعتوں سے زیادہ کامل بھی ہے، بلکہ اکمل بھی ہے، جامع بھی ہے، بلکہ اجمع بھی ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ کون سے کسب و اقتصاب ہیں، کون سے ایسے کاروبار ہیں جن کو شریعت محمدیہ حرام قرار دیتی ہے۔ تو لہذا اس میں پہلے نمبر پر آیان نجسہ آتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو نجس العین ہیں، ان کی خرید و فروخت شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جیسے انسان کا گوبر فضلہ، انسان کا پیشاب، یا حیوانات جن کا گوشت حرام ہے ان کے بول و برات کی جو ہے خرید و فروخت حرام ہے، یا وہ حیوانات جن کا گوشت حرام ہے جیسے کتا، ایسے خنزیر، ان کی خرید و فروخت یہ بھی شریعت محمدیہ میں حرام ہے۔ یا حلال گوشت جانور جو اب تبھی موت مر جائے اور اس کو حلال نہ کیا جائے، اس کے موت کے بعد چونکہ اس کا جسم نجس ہو جاتا ہے، لہذا اس کا چمڑا یا اس کا گوشت فروخت کرنا اور پیسہ کمانا یہ بھی شریعت محمدیہ میں حرام ہے۔ اب رہ گئی یہ بات، یہ چیزیں مطلقاً حرام ہیں یا کوئی جواز کا پہلو بھی ہے، تو میں عرض کروں گا جہاں تک کتے کی خرید و فروخت کا تعلق ہے، اگر شوقیہ طور پہ رکھا جائے اس کا رکھنا بھی ناجائز ہے، خریدنا بھی ناجائز ہے، بیچنا بھی ناجائز ہے، لیکن اگر شرغار کے لیے کتا رکھنا ہو اور جس کے احکام علیحدہ بیان کیے جائیں گے، اس کے قواعد بھی ہیں، ضوابط بھی ہیں، جن کو کلاب معلمہ کہا جاتا ہے، سدھائے ہوئے کتے جو شکار کے لیے سدھائے جاتے ہیں۔ اگر اس مقصد کے لیے کوئی کتا خریدا جائے یا بیچا جائے تو وہ جائز قرار پائے گا۔ اسی طرح بعض فقہا کے نزدیک اگر مال یا جان کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا ضروری ہو تو اس کی بیع و شراء بھی جائز قرار پائے گی۔ ویسے شوقیہ طور پہ کتا رکھنا، گھر میں رکھنا بھی حرام ہے، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ یہاں تک روایات آل محمد میں وارد ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او صورۃ کلب، جس گھر میں کتا یا کتے کی تصویر موجود ہو اس گھر میں رحمت الہیہ کے فرشتے کبھی قدم نہیں رکھتے، اس میں کبھی داخل نہیں ہوتے۔ لہذا آیان نجسہ کا کی خرید و فروخت شریعت محمدیہ میں حرام ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے وہ چیز جو پاک تھی، جیسے دودھ ہے،
لسی ہے، پانی ہے، تیل ہے، گھی ہے، اگر یہ چیزیں نجس ہو جائیں تو نجس چیزوں کا خرید و فروخت یہ بھی شریعت محمدیہ میں ہرگز جائز نہیں ہے۔ نجس العین چیز کا خریدنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے۔ ہاں البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ جس کو مستثنا قرار دیا گیا، اگر تیل نجس ہو جائے یا گھی نجس ہو جائے اس کا استعمال خرید و فروخت جائز نہیں، مگر روشنی کے لیے دیا جلانا ہو تو اس کے اندر وہ نجس تیل جو ہے یا نجس گھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ نہ کھانے میں شامل ہے نہ پینے میں شامل ہے، لہذا اس قسم کے مصرف کے لیے نجس تیل کا خریدنا یا بیچنا جائز ہوگا، تاکہ اس سے دیا جلایا جائے اور دیے میں تیل جو ہے وہ استعمال کیا جائے، ورنہ اس کے علاوہ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ آگے بڑھو، شراب بے اقسام ہی، جس قسم کی شراب ہو اس کا خواہ وہ جو سے بنائی جائے، کھجور سے بنائی جائے، انگور سے بنائی جائے، ہر قسم کی شراب یا وہ شراب اس کا نام بن جائے، وہ نشہ آور ہو جائے، اس میں سکر کا مادہ پایا جائے، وہ نجس بھی ہے اور اس کی شریعت محمدیہ میں خرید و فروخت بھی ناجائز ہے اور اس کا استعمال کرنا بھی ناجائز ہے۔ لہذا شراب کا بیچنا، شراب کا خریدنا، شراب کا پینا، شراب کا پلانا، یہاں تک روایات میں موجود ہے کہ شراب کے بارے میں خالق کائنات نے 10 بندوں پر لعنت بھیجی ہے، شراب بنانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا شراب کی بیع و شراء یہ بھی شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خود گانا بجانا اور گانا بجانا کر کے گانا اس کو بطور روزی کمانے کے استعمال کرنا اور گا گا کر روزی کمانا یہ بھی شریعت میں حرام ہے، کیونکہ الغناء عش النفاق، معصوم فرماتے ہیں کہ گانا بجانا جو ہے یہ منافقت کا آشیانہ ہے، لہذا یہ گانا بھی شریعت میں حرام اور اس کے ذریعے روزی کمانا بھی شریعت محمدیہ میں حرام ہے۔ اب گانا کیا ہے یہ حقیقت بتانا ایک فقیہ کا کام نہیں، بلکہ فقیہ تو یہی کہے گا کہ شراب حرام ہے۔ اب شراب کسے کہتے ہیں یہ شرابیوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس کے خصائص کیا ہیں، اس کے قوائف کیا ہیں، اس کا ذائقہ کیا ہے، رنگ روپ کیا ہے، شرابی بہتر بتا سکتے ہیں۔ اس طرح وہ آواز جس کو غنا کہتے ہیں ایک مخصوص قسم کی آواز ہے، اب فقیہ کا کام نہیں کہ وہ گا کر لوگوں کو بتائے اس کیفیت کو، اس نوعیت کو، اس آواز کو غنا کہتے ہیں، اس کا کام صرف یہ ہے کہ حکم بتائے کہ گانا بجانا شریعت میں حرام ہے۔ اب گانا کس مخصوص آواز کو کہتے ہیں یہ گانے بجانے والوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے اہل خبرہ وہی لوگ ہیں، لہذا وہ جس آواز کو غنا کہہ دیں، جس کا ترجمہ گانا ہے وہ حرام ہوگا۔ گانا بھی حرام، گانے کا سننا بھی حرام، اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ محقق علماء کی تحقیق یہ ہے کہ گانا آیا آواز جو ہے باطل والی آواز، خواہ وہ حق میں استعمال کی جائے
قرآن میں استعمال کی جائے یا اذان میں یا مرثیے میں یا اذان و اقامت میں، گانا بہرحال حرام ہے، بلکہ عبادت کے کام میں گانا استعمال کیا جائے تو اس کا عذاب دگنا ہو جاتا ہے۔ صرف گانا ہی حرام نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ گانے بجانے کے آلات جو اسباب ہیں، ڈھول ہے، طبلہ ہے، سرنگی ہے، شرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو آلات غنا سمجھے جاتے ہیں، ان کی خرید و فروخت بھی شریعت محمدیہ میں ناجائز اور حرام ہے۔ لہذا ان چیزوں کا بیچنا بھی حرام، ان کا خریدنا بھی حرام، ان کا گھر میں رکھنا بھی فعل حرام ہے۔ لہذا ہمارے علماء نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، لا فرق فی حرمت ہی بین ان یکون فی اذان او قرآن او رسائن، جو غنا ہے وہ بہرحال حرام ہے، خواہ پیغمبر اکرم کی جو ہے نعت میں کیا جائے، مولا امیر کے قصیدوں کی شکل میں گایا جائے، یا مرثیہ بطرز غنا پڑھا جائے، غنا بہرحال حرام ہے۔ اور بقول آغا انصاری علی اللہ مقامہ، اگر اس کو کار خیر میں غنا کو استعمال کیا جائے تو اس کا عذاب دگنا ہو جاتا ہے، کیونکہ انہو معصیۃ فی عبادت، یہ عبادت کے مقام میں گناہ کا ارتکاب ہے، لہذا اس کی شدت بڑھ جائے گی۔ اس طرح بت بنانا بھی حرام، بت فروشی بھی حرام۔ اگر کوئی بت بناتا ہے اور کاروبار کے طور پہ استعمال کرتا ہے تو اس کا بنانا بھی حرام، اس کا بیچنا بھی حرام، اور اس کا خریدنا بھی حرام، اور بتوں کا گھر میں رکھنا بھی فعل حرام۔ لہذا اس سے بھی اجتناب واجب اور لازم ہے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ عورتیں، جس طرح کے جاہلیت کے دور میں مرنے والا مر جاتا تھا تو مرثیہ پڑھنے والی عورتیں بلائی جاتی تھیں اور نوحہ باطل کرتی تھیں، یعنی اس کے وہ فضائل بیان کرتی تھیں جو اس میں نہیں ہوتے تھے۔ مثلا کہتی وہ بڑا سخی تھا، وہ بڑا بہادر تھا، وہ بڑا دلیر تھا، وہ اللہ کا شیر تھا، وہ جود و سخاوت میں حاتم طائی کو بھی مات کر گیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں نوحہ باطل۔ وہ باطل کی غلط باتیں بیان کر کے حاضرین کو رلاتی تھیں اور اس کے غلط فضائل بیان کرتی تھیں، لہذا نوحہ باطل یہ بھی فعل حرام ہے، اور اس کے ذریعے روٹی کمانا اور رزق کمانا، پیسہ کمانا شریعت محمدیہ میں حرام ہے۔ اسی طرح مومن کی غیبت کرنا، مومن کی توہین کرنا، مومن کی حجب کرنا، جس طرح کے بعد ڈوم ڈلے لوگ کہتے ہیں کہ کسی امیر نے چند اس قسم کے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو شریفوں کی پگڑی اچھالتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، ان کی حجب کرتے ہیں، خواہ وہ نظم میں کریں یا نثر میں کریں، جس طرح بھی کسی مومن کی توہین کی جائے اور اس کے بعد ان کو انعام دیا جائے، کوئی پیسہ دیا جائے، تو لہذا مومن کی توہین کر کے دولت کمانا یہ بھی شریعت محمدیہ میں حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی توہین کرنا شریعت میں حرام ہے۔ یہاں تک روایات میں وارد ہے کہ خالق کائنات کہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ من احان علی ولین فقد باردنی بالمحاربہ، کہ جو بندہ مومن کی توہین کرتا ہے وہ گویا مجھے جنگ کرنے کی وہ مجھے جنگ کرنے کا چیلنج کرتا ہے۔ لہذا مومن کی توہین کرنا، اس کی حجب کرنا، اس کو گرانا، لوگوں کی نظروں میں اس کو ذلیل و رسوا کرنا
शरीयत मुहम्मदिया में हराम है, लिहाजा इस फेल हराम के ज़रिए दौलत कमाना और पैसा कमाना और इसको ज़रिए माश बनाना, ये शरीयत मुहम्मदिया के नुक्ते नज़र से फेल हराम है। इसी तरह कातलों और जालिमों की मदद करना, एक आदमी किसी को कत्ल करता है तो आदमी उसके साथ मुआमनत करे, कोई चोर चोरी करता है आदमी उसके पुष्ट पनाही करे, कोई और फेल हराम करता है आदमी उसकी मदद करे। तो लिहाजा कुरान मजीद का हुक्म है, ला तरकनू लिल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार, जालिमों की तरफ झुकाव भी मत करो वरना तुम्हें जहन्नम की आग मस करेगी। यही वजह है कि रिवायात आले मोहम्मद में वारिद है, अगर कोई एक बंदे मोमिन को कत्ल करने में तमाम मशरिक़ व मगरिब की मखलूक इकट्ठी हो जाए, कोई कत्ल का मंसूबा बनाए, कोई कत्ल करे, कोई कातिल को पनाह दे, कोई मुकदमे में उसकी मुआवनत करे, कोई उसको छुड़ाने में उसकी इमदाद करे, कोई उसको बचाने में उसके साथ ताउन करे, तो लकब्बहुमुल्लाहु फिन्नार, अगर तमाम मशरिक़ व मगरिब की मखलूक एक कत्ल मोमिन पर इकट्ठी हो जाए तो खालिक कायनात सबको नाक बल ऊंधा जहन्नम में लटका देगा और कोई परवाह नहीं करेगा कि ये कौन है और किस खानदान का चश्मो चराग है। लिहाजा मोमिन की तौहीन करना या मोमिन के कत्ल में या किसी और जालिमों के जुल्म में जालिमों की मुआवनत करना और इसको जरिए माश बनाना, ये भी नाजायज है। और जाहिर है कि अगर हुकूमत गैर आदला हो, अगर हुकूमत जालिम हो तो उसकी नौकरी करना ये भी इसी जुमरे में शामिल है, मगर ये कि नौकरी करने का मकसद इस सिवा कोई ना हो कि वो मोमिनों की मदद करेगा, अहले ईमान की नुसरत करेगा, उनका दिफा करेगा, जैसा कि हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हारून अब्बासी के दरबार में जनाब अली इब्न यकतीन को रखवाया हुआ था। और कई दफा ऐसा भी हुआ, रिवायात में वारिद है कि जनाब अली इब्न यकतीन अर्ज करते थे, मौला मैं कारोबार हुकूमत से उकता गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझे इजाजत दें कि मैं घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह करूँ। तो इमाम फरमाते थे, अगर तुमने सर्विस छोड़ दी, मुलाजमत छोड़ दी, तो गरीब मोमिनों के काम कौन करेगा। लिहाजा बाद रिवायतों में ये जो वारिद है कि जालिमों की मुलाजमत करना जायज नहीं, और बाद में वारिद है कि ऐसा करना जायज है, तो इसके दरमियान इन दो किस्म की रिवायतों के दरमियान उलमाए आलाम ने यूं जमा की है, इस तरह इनको इकट्ठा किया है कि फरमाते हैं ये दारो मदार मुलाजमत करने वाले की नीयत पर है। अगर उसकी नीयत सिर्फ रोटी कमाना है, दौलत इकट्ठी करना है, खा वो जालिमों से मिले या मजलूमों से मिले, तो फिर ये मुलाजमत नाजायज होगी। और अगर उसका मकसद ये है कि ज़िमनन बेशक उसको तनख्वाह भी मिल जाएगी, रोटी भी इंतजाम भी हो जाएगा, लेकिन अक्सर उसका मकसद अक्सा है वो ये है कि मोमिनों की इयानत करेगा, मोमिनों का दिफा करेगा, मोमिनों की हाजत बरारी करेगा, तो यकीनन ये सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि बेहतरीन इबादत भी है। लिहाजा इससे पता चल गया कि मुतलकन जालिम की मुलाजमत करना जायज नाजायज नहीं, बल्कि इसका दारो मदार मुलाजमत करने वाले की नीयत और उसके मकसद पर है। उसके अलावा और कौन सा शुगल और कौन सा पेशा हराम है, मैं अर्ज करूंगा कि इस सिलसिला में और भी बात चीजें ऐसी हैं जिससे कि वाजिबात शरिया
پر اجرت لینا، اس کو ذریعہ معاش بنانا، واجبات خواہ وہ واجب عینی ہوں یا واجب کفائی ہوں، ان پر جو ہے اجرت لینا، جیسے میت کو غسل دینا، کفن دینا، نماز جنازہ پڑھنا، یہ واجبات کفائی ہے۔ کوئی آدمی غسل دیتا ہے، کوئی کفن دیتا ہے، کوئی نماز جنازہ پڑھاتا ہے، کوئی مومن کو دفن کرتا ہے، ان پر اگر اجرت لیتا ہے تو وہ فعل حرام ہے۔ ہاں البتہ اگر ایک آدمی قربتاً اللہ یہ فرائض انجام دیتا ہے تو کوئی اس کی مدد کر دیتا ہے کہ چلو وہ قربتاً اللہ یہ فرائض ادا کر رہا ہے، وہ غریب آدمی ہے، ہم قربتاً اللہ اس کی کوئی خدمت کر دیتے ہیں، تو اس کے جواز میں کوئی اشکال نہیں، لیکن اس کو یہ اجرت کے طور پہ کرنا نہیں چاہیے۔ اجرت تب بنتی ہے کہ وہ مقرر کر لے، میں غسل دوں گا اتنے پیسے لے کر، میں کفن دوں گا اتنی اجرت لے کر، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا اتنے پیسے لے کر، تو یہ فعل حرام ہے۔ لہذا اپنی آدمی واجب عینی ہے، نماز پڑھنے پر، اپنی نماز پڑھنے پر، اپنا روزہ رکھنے پر، اپنا حج ادا کرنے پر کسی سے اجرت طے کرتا ہے تو یہ بھی فعل حرام ہے، کیونکہ واجبات پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اور اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ پھر مستحبات پر اجرت لینا جائز ہے، بلکہ محقق علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ بعض مستحبات پر بھی اجرت طے کر کے لینا جائز نہیں ہے، جیسے نماز باجماعت پڑھانا، اذان و اقامت کہنا، ان پر بھی اگر آدمی اجرت طے کر لے تو علماء محققین کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی کتاب قوانین الشریعہ میں اور اپنے رسالہ اصلاح المجالس والمحافل میں ثابت کیا ہے کہ شریعت محمدیہ میں مستحبات پر بھی اجرت طے کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ملا یحد الفقیہ میں ایک روایت موجود ہے کہ معصوم فرماتے ہیں لا تصلی خلف من یبغی علی الاذان والصلاۃ بالناس اجرا، جو اذان دینے پر یا لوگوں کو نماز پڑھانے پر اجرت طے کرتا ہے اس کی اقتداء میں نماز نہ پڑھو۔ اس سے پتہ چلا کہ اذان دینا مستحب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا بھی مستحب ہے، لیکن اگر آدمی اجرت طے کرتا ہے تو یہ مستحب کام بھی جو ہے ناجائز، اس اجرت ناجائز بن جائے گی۔ لہذا میں نے اس کا حل یہ پیش کیا ہے کہ جو ہے انجمن، علاقے کی انجمن کو بیت المال قرار دیا جائے اور پیش نماز رکھا جائے تو بطور گزارا الاؤنس اس کی خدمت کر دی جائے۔ ایک آدمی اذان مؤذن مقرر کیا جائے، اس کی تنخواہ مقرر نہ کی جائے، بلکہ حالات کے عدل بدلنے سے جب مہنگائی بڑھ جائے تو گزارا الاؤنس بھی بڑھا دیا جائے، مہنگائی کم ہو جائے تو گزارا الاؤنس میں کمی کر دی جائے، تاکہ نظام دین و دنیا بھی چلتا رہے کہ کوئی آدمی بھوکا بھی نہ مرے۔ لہذا پیش نمازوں کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ ان کو قرآن پڑھانا ہو یا نماز باجماعت پڑھانی ہو، اس پر بطور گزارا الاؤنس ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور بہتر یہی ہے کہ مدارس دینیہ میں مدرسین کی جو خدمت کی جائے اس کو بھی تنخواہ کی بجائے گزارا الاؤنس کا نام دیا جائے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں مستحبات پر اجرت لینا جائز نہیں، وہاں مجالس سید الشہداء پر مکا کرنا اور چکا کرنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ یہ خون حسین کی تجارت ہے جس کو کسی صورت میں بھی جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔
लिहाजा आज हम देख रहे हैं कि अरबों का तेल महंगा हो जाए, अमेरिका का डॉलर महंगा हो जाए, हमारे मजलिस खान तबका के रेट भी बढ़ जाते हैं। मजालिस सैयद शुहदा इतनी महंगी हो चुकी हैं कि एक आम आदमी, गरीब आदमी किसी चोटी के जाकिर को या आलिम दीन को या किसी आला किस्म के मुकर्रर और वाइज को बुलाकर मजलिस सैयद शुहदा नहीं पढ़ा सकता। लिहाजा कौम का फर्ज है कि मुका करने वालों और चुका करने वालों का सोशल बाइकाट करें ताकि उनका होश ठिकाने लग जाए और सैयद शुहदा के खून अक़दस की तिजारत बंद हो जाए। लिहाजा बतौर गुजारा अलहूस उसको चाहिए, जाकिर मौलवी का फर्ज है कि कुर्बतन इल्लल्लाह मजलिस सैयद शुहदा पढ़े और बानियों का भी फर्ज है कि कुर्बतन इल्लल्लाह उसकी थोड़ी या ज्यादा खिदमत कर दें, लेकिन मुका करना और चुका करना कानून शरीयत के मुताबिक हरगिज जायज नहीं है। और ये बदतरीन कारोबार है कि सैयद शुहदा के जिक्र को जरिए माश करार दिया जाए या कुरान पढ़ने पर उजरत तय की जाए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है इस महीने में कुरान उतरा था, उसी महीने में कुरान के सौदे हो गए, न तरावीह के अंदर नमा कुरान पढ़ने की वजह से कुरान की सौदाबाजी हो गई। और जिस मुकद्दस महीने में मुहर्रम उल हराम में आले मोहम्मद ने सारा घर बार कुंबा कबीला कटवा दिया था दीन की हिफाजत के लिए, दीन की बका के लिए और उम्मत मुसलमा के फौज फलाह के लिए, उसी महीने में खून हुसैन के सौदे हो गए तो गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़िक्र खुदा वाजिबात बल्कि मुस्तहबात पर भी उजरत मुकर्रर करके रोटी कमाना और पैसे कमाना शरीयत मुहम्मदिया में जायज नहीं है। उसके अलावा जो कारोबार शरीयत में हराम है, कोई भी फेल हराम करके है उसकी रोटी कमाना ये जायज नहीं। लिहाजा कोई एक आदमी का जरिए माश ये है कि वो मोमिनीन का गिला करता है, उनकी शिकवा शिकायत करता है और जो है इस तरह उनकी तौहीन करता है, इस तरह भी रोटी कमाएगा। क्योंकि मोमिन का गीबत करना, मोमिन का गिला करना या मोमिन पर तो इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना शरीयत मुहम्मदिया में फेले हराम है। चुनाचे खालिक फरमाता है युहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा क़ियमतन फकरहतुमू, क्या तुम में से कोई आदमी ये बात पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, यकीनन तुम इससे नफरत करोगे। तो जब भाई का मुर्दा भाई का गोश्त खाना तुम पसंद नहीं करते, उसकी अदम मौजूदगी में उसका गीला करके उसकी तौहीन करके जिस तरह तुम ये काम करते हो, उसका गोश्त खाते हो, इससे नफरत करनी चाहिए। तो बहरहाल लोगों की आदत है कि जब उनसे कहा जाए कि मोमिन का गिला ना करो तो फौरन कह देते हैं ये गिला नहीं कर रहा जी, उसमें ये ऐब पाया जाता है। उनको मालूम होना चाहिए कि जो आदमी के अंदर ऐब पाया जाता हो लेकिन उसको छुप छुपा के करता हो, उसका लोगों में बरमला इजहार करना, इसी का नाम गीबत और गिला है। और उसमें अगर वो ऐब नहीं पाया जाता, इसको बोहतान कहते हैं, इसको तोहमत कहते हैं और ये गीबत से भी बढ़कर गुनाह कबीरा है। अलगरज और हराम कामों में से एक तदरीस माशता भी है। माशता उस कंगी पट्टी करने वाली औरत को कहते हैं जो औरतों को बनाती संवारती है। लिहाजा अगर इसी औरत के बाल छोटे हों
تو وہ عورتوں کے مال لے کر یا حیوانوں کے مال لے کر ان کے ساتھ گانٹ دیتی ہے تاکہ اس کے مال لمبے معلوم ہوں. تو یہ بھی ایک قسم کا فراڈ ہے. اور یہ کاروبار کرنا اور عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کے اصلی بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگا کر ان کے بالوں کو لمبا کرنا یا ان کی بدصورتی کو دور کر کے خوبصورت بنا کر لوگوں کو دھوکہ دینا یہ بھی ناجائز ہے. اور اس کے ذریعے کاروبار کرنا یہ بھی شریعت میں ناجائز ہے. اس کے علاوہ قیادت کا معنی ہے دلالی، مردوں عورتوں کو اکٹھا کرنا، مردوں کو عورتیں مہیا کرنا، بدکار عورتوں کو مرد مہیا کرنا اور اس پر دلالی کے پیسے لینا اور اجرت کما حاصل کرنا یہ بھی شریعت محمدیہ میں ناجائز ہے. کیونکہ زنا ناجائز ہے تو زنا کے مقدمات بھی ناجائز ہیں. لہذا ہر اس قسم کا کام جس میں اعانت علی الاسم ہوتی ہو، گناہ کے کاموں میں کسی قسم کی مدد ہوتی ہو، تو یہ فعل بھی شریعت میں حرام ہے. اور اس کے ذریعے روٹی کمانا اور پیسہ کمانا یہ بھی شرعاً مطلقاً حرام ہے، جس کے جواز کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کے علاوہ سودی کاروبار کرنا، سود لینا بھی حرام اور سود دینا بھی حرام. اس لیے سودی کاروبار کرنا یہ شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے. اور آگے چل کر سود کی وضاحت کی جائے گی کہ سود کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے. انشاءاللہ یہ بعد میں بیان کیا جائے گا. بہرحال جس کو سود کہا جاتا ہے وہ کاروبار کرنا کہ جس میں سود دینا پڑے یا لینا پڑے وہ کاروبار بھی جائز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو کاروبار حرام ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ تدریس بھی ہے، دھوکہ دہی بھی ہے. دھوکہ دہی کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملایا جائے، اصلی گھی میں ڈالڈا گھی شامل کر دیا جائے اور ایک سیر کے 3 سیر یا 2 سیر بنا کر فروخت کیے جائیں. یہ شریعت محمدیہ میں ایسا کرنا فعل حرام ہے. لہذا دودھ بیچا جائے یا گھی بیچا جائے یا کوئی اور چیز، لہذا وہ جو ہے اس میں جو ہے اصلی گھی میں ڈالڈا ملانا، دودھ میں پانی ملانا، کھانڈ میں کھاد ملانا اور جو ہے چائے کی پتی میں کیکر کی لونگ ملانا اور دولت کمانا شریعت محمدیہ میں ناجائز بھی ہے اور حرام بھی ہے. اور اس کے ذریعے روٹی کمانا فعل حرام ہے. لہذا اس قسم کے چیزوں سے اجتناب کرنا لازم ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں من غش اخاہ المسلم فلیس بمسلم، جو مسلمان کہلا کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ اور تو سب کچھ ہے پر مسلمان کہلانے کا روادار نہیں ہے. پتہ چل گیا کہ یہ آج کل جو دھوکہ دہی چل رہی ہے اور ہر چیز میں بناوٹ آ گئی ہے، ہر چیز نمبر 2 سے نمبر 3 سنا ہے کہ ایک چیز کے 10 نقلیں نقل آئی ہیں کہ نمبر 2 سے نمبر 3 سے نمبر 4. لہذا یہ سب کچھ جعل سازی شریعت محمدیہ میں ناجائز اور حرام ہے اور اس کے ذریعے پیسہ کمانا اور اس کو ذریعے معاش بنانا شرعاً جائز نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.